شرمندگی ہوئی ہوگی کہ وہ جا رہے تھے لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے. انہوں نے لیکن کوشش کی, ملک کی خاطر کوشش کی, لیکن وہ اتنے پیسے نہیں ہوئے. اور اس وقت اسد عمر صاحب تھے فائنانس منسٹر, وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ کتنی انہوں نے تگ و دو کی. تو چائنا گئے, وہ یو اے ای گئے, وہ سعودی عربیہ گئے, وہ ملیشیا گئے, ترکی گئے, ہر جگہ گئے, لیکن وہ کافی نہیں تھے. اور پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام لینا پڑا. اب آپ آئی ایم ایف کی بھی بات سن لیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ ویسٹرن ممالک کے ساتھ ایسوسیٹڈ زیادہ ہے, کیونکہ ان کے ووٹس وہاں زیادہ ہیں. تو جس وقت ہم ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں پولیٹیکلی, تو ہمیں ایک آسان پروگرام مل جاتا ہے. جب ہم ان کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے ریلیشن شپ اچھی نہیں ہوتی, تو ہمیں ایک سخت پروگرام ملتا ہے. میں نے جو پروگرام نیگوشیٹ کیا تھا 2008 میں, تو وہ بڑا آسان پروگرام تھا. مجھے انہوں نے 5 ٹائمز انہوں نے میرا کوٹا دے دیا, اور فرینکلی اس میں نے $11.5 ارب کا میں نے پروگرام لے لیا, اور بڑے آسان شرائط پہ لے لیا. اب فرنٹ 40% مجھ میں مل گیا, کیونکہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھی تھے, اور وہ ہمیں وہ فیور کرنا چاہتے تھے. اس دفعہ ہم ان کے اس میں نہیں تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تمہاری جنگ نہیں لڑیں گے, ہم جو ہے ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوگی. تو وہ انہوں نے ہمیں سخت پروگرام دیا, اور اس پروگرام کے بیچ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے 100 بیسس پوائنٹ 3.2% بڑھا دیا. انہوں نے الیکٹریسٹی بڑھا دی, گیس ٹیرز بڑھا دیے, اور فسکل ڈیفیسٹ کو انہوں نے کہا 7.6, میں نے جو بتایا آپ کو, انہوں نے کہا اس کو تم 5.5% پہ لے کے آؤ 1 سال میں. اور ریونیو جو ہے وہ 3.60 ٹریلین سے 5.5 ٹریلین کرو 1 سال میں. یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں؟ لیکن انہوں نے کہا کرو. تو اس کی وجہ سے جو آپ کی گروتھ ریٹ تھی وہ 1.5% پہ آ گئی, آپ کی انفلیشن 10.5% پہ چلی گئی, اینڈ سونے پہ سہاگا کووڈ آ گیا. اب کووڈ جب آیا تو عمران خان صاحب نے اپنے جو انہوں نے ایک لیڈرشپ دکھائی, اور ہمارے حکومت کے اندر, اور ہمارے جو سندھ کی حکومت تھی اور باقی بھی لوگ تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں, یہ سلیکٹو لاک ڈاؤن جو ہیں, سمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا وہ دہاڑی دار جو ہے اس کا کیا بنے گا میں اگر پورا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کروں. جو روز کا روز کماتا ہے, اپنے گھر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, اس کا میں کیا کروں گا. انہوں نے کہا نہیں, کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. اور یہاں میں کریڈٹ دوں گا این سی او سی, جس کے چیئرمین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسد عمر صاحب کو, اور اسد عمر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے ایسے طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا. سم آف دی لوسٹ کیجویلٹیز جو ہے دنیا کے بیچ میں, اور 3 اداروں نے سراہا. اس میں آپ ورلڈ بینک بھی ہیں, WHO ہے, اور اس کے بعد اکانومسٹ ہے, سب نے تعریف کی. انہوں نے کہا یہ ٹاپ 3 ملکوں کا جو پرفارمنس ہے اس میں پاکستان ایک ہے. اور اس وقت اس کے دوران خان صاحب, اگلی سلائیڈ چلیں, خان صاحب نے کیا کیا. خان صاحب نے اس وقت انویسٹ کرتے رہے, ہر اس جگہ انویسٹ کرتے رہے جس میں امپلائمنٹ تھی, ایگریکلچر میں, کنسٹرکشن کے بیچ میں, آپ کی انڈسٹری کے بیچ میں, لوکل انڈسٹری میں, اس میں وہ انویسٹ کرتے رہے. ٹیکس مشینری کو انہوں نے ایک قسم سے, ہماری جو ٹیکس مشینری آپ کو پتا ہے FBR کے بارے میں تو ہم ساروں کے ویوز ہیں, اس کو انہوں نے کہا کہ اس طرح ٹیکسز جو ہیں اکٹھے نہیں ہوتے, آپ ٹیکنالوجی یوز کریں, آپ ٹیکنالوجیز یوز کریں. تو وہ پروگرام شروع ہو گئے. تو ابھی آپ انہوں نے بتایا ہوگا کہ انرجی کے اوپر حماد صاحب نے کہ جو یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑ رہی تھی, وہ اس لیے کہ آپ نے امپورٹڈ فیول کے اوپر وہ لگا دیا. اس کے اوپر میں نہیں زیادہ بحث کروں گا. اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم پے کر رہے تھے, تو انفلوز جو تھیں وہ 450-500 ارب کی تھیں شروع کے بیچ میں, جو 2018 میں 19 میں, اس کو مطلب 100 ارب سے کم پہ لے کے آ گئے حماد اظہر صاحب. اور اس سال وہ جو ہے اس میں مطلب ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کم کر دینا تھا 200-300 ارب روپے سے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت. اور باقی
ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جب گرو کیا ہم اس ادوار میں ہم نے گرو کیا جب ہم نے امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائیاں لڑی ہیں. ایوب خان نے سیٹو سینٹو میں ہمیں گھسیڑ دیا، اور آپ کو معلوم ہے U2 جب گرایا گیا تھا روس کے اندر تو انہوں نے ہمارے بڑا بیر کے اوپر کراس لگا دیا تھا. انہوں نے کہا اگر جنگ ہوگی تو پہلے جو جائیں گے نیوکلیر ویپن ان میں سے ایک یہاں جائے گا. لیکن وہ ہم لوگ ساتھی بن گئے، اس کی وجہ سے ہمیں ڈالر ملتے تھے، جب ڈالر ملتے تھے تو ہماری گروتھ ہوتی تھی. دوسری دفعہ ہم افغانستان کی وار میں گھس گئے 79 کے اندر. ہمارا کیا کام تھا یار؟ یہ ان کا روس کا جھگڑا تھا، ان کے ساتھ امریکہ سعودی اگر ان کا جھگڑا تھا، ہمارا ان کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ لیکن ہم اس میں گھس گئے اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں ڈالر شالر مل گئے. ہم نے F-16 تو لے لیے، لیکن ایک کانٹینیوس یہ پرپیچول جنگ کے بیچ میں ہم شریک ہو گئے. اور اس کا ظاہر ہے ابھی جو ہمارے جو ہے مطلب 80,000